السلام علیکم ناظرین، جیو پارلیمنٹ کے ساتھ میں ہوں ارشد وحید چودھری۔ پاکستان میں جمہوریت کے تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے اور 1973 کے آئین پہ حقیقی معنوں میں عمل درآمد کرنے اور اس کے ساتھ وفاق کو مضبوط کرنے اور صوبائی خود مختاری کو یقینی بنانے کے لیے سال 2010 میں ملک کی اس وقت کی تمام پارلیمانی جماعتوں نے مل کر ایک تاریخی دستاویز منظور کی جسے 18ویں ترمیم کا نام دیا گیا۔ لیکن اس ترمیم کے منظوری کے کچھ ہی عرصہ بعد اس ترمیم کے حوالے سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں اور آج کل ان آوازوں میں ایک بار پھر کچھ اضافہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے۔ یہ آوازیں بار بار کیوں اٹھائی جا رہی ہیں 18ویں ترمیم کے خلاف؟ کیا 18ویں ترمیم میں کچھ خامیاں پائی جا رہی ہیں جنہیں درست کرنا ضروری ہے؟ آج ہم اسی والے سے بات کریں گے اور ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں اس وقت کی پارلیمانی کمیٹی جنہوں نے یہ 18ویں ترمیم متفقہ طور پہ منظور کی تھی، اس کے چیئرمین سینیٹر جناب میاں رضا ربانی صاحب۔ بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا۔ میاں صاحب، کیا وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر تھوڑا عرصہ گزرتا ہے اور 18ویں ترمیم جسے 1973 کے بعد ایک تاریخی دستاویز کہا جاتا ہے لیکن اس پہ تنقید شروع ہو جاتی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس سے وفاق بجائے مضبوط ہونے کے کمزور ہوا ہے، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ بہت مہربانی ارشد۔ سب سے پہلے تو مجھے تھوڑا سا اس بات پہ دکھ اور افسوس ہے کہ آپ کا یہ پروگرام پارلیمنٹ ہاؤس کے کیفیٹیریا میں ہوتا ہے لیکن آج ہم ایک دوسرے سے اسکائپ پہ بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ ویسے تو آئین کے تحت جو ٹرائیکاٹمی ہے اس میں ایگزیکٹو اور عدلیہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور ایسے کرائسس کے اندر یہ لازم تھا کہ پارلیمنٹ کا فزیکل اجلاس جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہوتا اور جو ایس او پیز ہیں وہ فالو کی جا رہی ہوتی۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر دو سوچیں شروع سے رہی ہیں اور ایک سوچ سینٹرلسٹ سوچ رہی اور وہ غالب رہی اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک مضبوط مرکز جو ہے وہ ایک مضبوط پاکستان کی عکاسی کرتا ہے، جبکہ دوسری سوچ یہ رہی ہے کہ مضبوط اکائیاں جو ہیں وہ ایک مضبوط وفاقی مرکز کی نشاندہی کرتا ہے، علامت ہے۔ تو لہٰذا آج اگر یہ کرٹیسزم ہو رہا ہے تو یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور 18ویں ترمیم کو صحیح معنوں میں عملی جامہ جو ہے وہ پہنانا چاہیے۔ کیا 18ویں ترمیم جو ہے اس میں اگر کچھ ایسی کمی باقی ہے تو اس کو دوبارہ از سر نو جو ہے اس پہ نظر ثانی کر کے ترمیم کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، یا آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں کچھ ایسا ہے کہ اس کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، قانون کے اندر اور آئین کے اندر بہتری کی گنجائش جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے، لیکن اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے وہ 18ویں ترمیم کو بہتر بنانے کی نہیں ہے، اور 18ویں ترمیم بہتر صرف اس صورت میں بن سکتی ہے جب آپ مزید صوبائی خود مختاری جو ہے وہ صوبوں کو دیں، کیونکہ 18ویں ترمیم میں بھی ہم ایک تھریش ہولڈ تک پہنچے تھے جو ایکچول ڈیمانڈز تھیں صوبوں کی، یا جو قائد اعظم کے 14 نکات کے اندر صوبائی خود مختاری کی بات کی گئی تھی، اس تک ہم مکمل طور پہ نہیں پہنچ سکے تھے۔ اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے یا ترمیم لانے کی بات کی جا رہی ہے وہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور رول بیک کے سلسلے میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ رول بیک کی بات کر رہے ہیں ان کو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ ایک نہایت ہی ریٹروگریسو قدم ہوگا اور اس سے وفاق کے اوپر گہرے بادل جو ہیں وہ منڈلانے لگیں گے۔ لیکن میاں صاحب کیسے رول بیک کیا جا سکتا ہے؟ حکومت کے پاس تو اس وقت نہ 2/3 اکثریت ہے، نہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کا اس میں ساتھ دے گی۔ مسلم لیگ نون نے بھی کہا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو اپوزیشن باتوں سے رابطہ کیا تھا، تو کیسے حکومت اس کو رول بیک کر سکتی ہے؟
میں آپ کی اس بات پہ کے ساتھ بالکل متفق ہوں کہ فی الوقت موجودہ حکومت جو ہے وہ اس کو رول بیک نہیں کر سکتی، کیونکہ شاید ان کی کچھ اپنی کولیشن کی جماعتیں بھی جو ہیں جن کا تعلق نیشنلسٹ فورسز سے ہے، انہوں نے بھی بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ وہ 18ویں ترمیم کے رول بیک یا 18ویں ترمیم کے اندر مزید ترمیم فی الوقت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کی ایک دیرینہ خواہش یہ ضرور ہے کہ اس پہ نظر ثانی اور اس کو رول بیک کیا جائے، اور کوشش اب یہ کی جا رہی ہے کہ ایک ایسی فضا یہ کرونا کی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پیدا کی جائے تاکہ ایک فضا بن سکے جس میں یہ بات سامنے آئے کہ 18ویں ترمیم کے اندر کچھ سکم ہے اور اس سکم کو بہتر کرنا چاہیے۔ جو 18ویں ترمیم پہ تنقید کرنے والے ہیں ان کا سب سے بڑا جو جب وہ مقدمہ لڑتے ہیں تو وہ یہ جواب دیتے ہیں جو وفاق کے وسائل تھے اس پہ بہت بڑا کٹ لگ گیا ہے صوبوں کو۔ اگر دیکھا جائے تو NFC ایوارڈ میں ان کو 57% تک اگر آپ دے دیتے ہیں حصہ تو پھر وفاق کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ دیکھیں یہ تو آپ نے یو ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ جیسے کہا جاتا ہے، اصل جو سارا رولا ہے وہ یہی ہے، لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم ایز سچ NFC سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ NFC 18ویں ترمیم سے پہلے بھی موجود تھا، آرٹیکل 160 اور 161 پہلے بھی موجود تھا۔ آرٹیکل 161 کے اندر 18ویں ترمیم نے جو ترمیم کی وہ صرف اتنی تھی کہ جو نیا NFC ایوارڈ ہوگا وہ پچھلے NFC ایوارڈ سے کم نہیں ہوگا۔ اور وہ اس لیے کیا گیا کہ مشرف دا ڈکٹیٹر جو تھا اس کے دور کے اندر صوبوں کا جو حصہ تھا وہ غالباً اس وقت مجھے فگر پوری طرح یاد نہیں ہے لیکن 60% کے قریب تھا، اور اس کو ایک دم ڈراسٹکلی کٹ کر کے 40% کے لگ بھگ میں لے آیا گیا۔ دیکھیں جب 18ویں ترمیم ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ 17 فیڈرل منسٹریز یا 18 فیڈرل منسٹریز جو ہیں وہ ڈیوالو ہو گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فائنینشل برڈن فیڈرل گورنمنٹ کا جو ہے وہ کم ہو گیا ہے اور یہ ٹرانسفر ہو گیا ہے صوبوں کے پاس۔ لہٰذا فیڈرل گورنمنٹ کو بجائے اس وقت بیٹھ کے یہ کہنے کے کہ جی ہمیں 18ویں ترمیم کو میں امینڈمنٹس لانی ہے یا اسے رول بیک کرنا ہے، بجائے یہ کرنے کے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اخراجات جو ہے ان کو کنٹرول میں لائیں اور ان کو کم کریں۔ جی میاں صاحب، ہم اس پہ مزید گفتگو جاری رکھیں گے۔ یہ کرونا کی وبا کے دوران جو اس وقت معاشی صورتحال ہے اس سے جو متاثر ہو رہی ہے، اس کے باعث جو ٹیکس سب کلیکشن میں مسائل درپیش ہوں گے تو اس کے بعد بھی کیا NFC ایوارڈ ویسے ہی لاگو ہونا چاہیے؟ اس پہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے لیکن یہاں لیں گے ایک بریک۔ تو میاں صاحب جیسے ہم بات کر رہے تھے، اگر کرونا کی وبا کے دوران وفاق ٹیکس کلیکشن نہیں کر سکتا، انہوں نے اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ 5.9 ٹریلین سے اگر وہ 3.9 ٹریلین کر لیتے ہیں تو کیا پھر بھی صوبوں کو اسی NFC ایوارڈ کے تحت دینا چاہیے، آپ سمجھتے ہیں حصہ؟ جہاں تک NFC کا تعلق ہے، ہم آلریڈی آئین کہتا ہے کہ ہر 5 سال کے اندر نیا NFC ایوارڈ آئے گا۔ یہ اب غالباً 5واں یا 6واں بجٹ ہوگا جو پرانے NFC کے ساتھ آئے گا، تو لہٰذا نئے NFC کی تو ویسے ہی ضرورت ہے اور یہ ایک آئینی تقاضا ہے، اور یہ آئینی تقاضا جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے پہلے کا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ وفاق جو اپنے ٹارگٹس کم کر رہا ہے وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ 18ویں ترمیم اس کے اندر آڑے آ رہی ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ وفاق اور FBR جو ہے وہ ناکام رہے کرونا سے پہلے بھی اپنے ٹیکس کلیکشن کے ہدف کو پورا کرنے کے لیے۔
پھر کورونا کے بعد حکومت نے بغیر پارلیمان کو کانفیڈنس میں لیے ہوئے یا پاکستان کے عوام کو سچ کانفیڈنس میں لیے ہوئے جو اپنے کرونی کیپٹلسٹ تھے، جو بگ بزنس تھی، ان کو ٹیکس کنسیشنز اور ریسٹرکچرنگ آف ٹیکسز ان کے لیے انہوں نے کی، اس بہانے میں کہ یہ کورونا کی زد میں آئے ہیں اور یہ لازم ہو گیا ہے اور ضروری ہو گیا ہے اگر اکانومی کو کک سٹارٹ کرنا ہے۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن میاں صاحب کیا جو وفاقی حکومت ہے اگر اس نے ڈیفنس سے ریلیٹڈ تمام اخراجات اسی نے کرنے ہیں، ڈیٹ سروسنگ جو ہے وہ وفاق کی ذمہ داری ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ واقعی پھر ان کے پاس اتنے وسائل ہونے چاہیے صوبوں کو ان کا حصہ دینے کے بعد کہ وہ یہ چیلنجز میٹ کر سکے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ وفاق کے پاس وہ وسائل موجود ہیں کہ وہ ڈیٹ سروسنگ کرے، اور ڈیٹ سروسنگ کے سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ریکلسلی ہائی انٹرسٹ ریٹس کے اوپر وفاقی حکومت بغیر پارلیمان کو کانفیڈنس میں لیے ہوئے بوروئنگ کرے گی تو پھر تو اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تو لیکن اگر ہم دیکھیں میاں صاحب، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ ہے 2018 اور 19 کی، انہوں نے بھی 18ویں ترمیم پہ تنقید کی اس رپورٹ میں اور کہا کہ جو اس 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کی کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے تھی، اور خاص طور پہ جو ٹیکسز انہوں نے لگانے ہیں جیسے سیلز ٹیکس ہے یا پراپرٹی ٹیکس ہے یا ایگریکلچر کو لانا تھا ٹیکس کے دائرہ کار میں، تو وہ نہیں لا سکے۔ تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آج اگر 10 سال گزرنے کے بعد بھی صوبے اس 18ویں ترمیم کے مطابق اپنی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کر سکے تو کہیں نہ کہیں پہ ان کے اینڈ پہ بھی یہ خرابی ہے؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ میں آپ سے اس بات پہ یا آپ سے نہیں، اسٹیٹ بینک سے اس بات پہ ڈس ایگری کرتا ہوں، اور یہ ایک بڑا فنڈامنٹل آرگیومنٹ سینٹرسٹ مائنڈ سیٹ کا رہا ہے کہ صوبوں کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے۔ میں ایک کاؤنٹر سوال آپ کے توسط سے کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ محکمے چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ ہیلتھ ہو، چاہے وہ ٹیکس کلیکشن کا ہو، جب یہ محکمے وفاق کے پاس تھے 1947 سے لے کے 2010 تک، تو تب کون سی ایسی ان پہ وسائل زیادہ خرچ ہو رہے تھے، دودھ کی نہریں جو تھی وہ بہہ رہی تھی اور تمام تر ٹارگٹس جو ہیں وہ میٹ ہو رہے تھے۔ تو اگر کیپیسٹی کا ایشو ہے، تو اگر سویلین بیوروکریسی فیڈرل لیول کے اوپر کیپیسٹی لیک کرتی ہے تو یہ بالکل درست ہے کہ پروونشل بیوروکریسی، سول بیوروکریسی جو ہے وہ بھی کیپیسٹی لیک کرتی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ جو فگرز ہیں وہ اٹھا کے دیکھیں تو میں خاص طور پہ صوبہ سندھ کی بات کر سکتا ہوں۔ ٹیکس کلیکشن میں صوبہ سندھ کے جو فگرز ہیں وہ بہت بہتر ہیں نسبتاً ان ٹرمز آف پرسنٹیج اگر آپ فیڈرل گورنمنٹ کے دیکھیں۔ لیجسلیشن کے حوالے سے مسائل درپیش آ رہے ہیں، یہ بھی اسی 18ویں ترمیم کی بدولت نہیں ہے؟ دیکھیں، میری بات ارشد ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ یا تو ہم اس بات کو ایک دفعہ تسلیم کر لیں کہ جو خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا ایک وفاقی پارلیمانی ڈیموکریٹک پاکستان کا، ہم اس خواب کو ایک سائڈ دیں اور ہم پاکستان کو ایک سینٹرلسٹ اسٹیٹ انڈر اے پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ وہ بنا دیں۔ یا تو یہ آپ بنیادی فیصلہ کر لیں، کیونکہ اگر آپ وفاقیت کو، پارلیمانی نظام کو اور 73 اور یا 73 کے آئین کو لے کے آگے چلیں گے تو پھر وہ ایک وفاقی آئین ہے اور اس میں ایک پارلیمانی نظام ہے، اور پارلیمانی نظام کے اندر جو طریقہ کار ہے اس کو ہمیں اپنانا پڑے گا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور مجھے نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج اس وقت جب میں اور آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے 73 کا آئین جو ہے 1962 کے آئین کے سائے تلے
جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ لیکن اگر جمہوریت کے نام پہ آپ کی جمہوری حکومت میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ٹیکنوکریٹس کی شامل ہوگی تو کیسے آپ اسے حقیقی جمہوری پاکستان بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کی بات بالکل درست ہے اور میں اسی طرف آپ کو لے جا رہا تھا کہ آج بھی جو میجر منسٹریز ہیں وہ اسپیشل اسسٹنٹس ٹو دی پرائم منسٹر کے پاس ہیں یا ایڈوائزرز کے پاس ہیں جو ان الیکٹڈ لوگ ہیں، اور جو پارلیمان کے اندر اسپیشل اسسٹنٹس جو ہیں وہ تشریف نہیں لا سکتے، لہٰذا ان کی پارلیمنٹری اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ دوسری بات آپ دیکھ لیں کہ 62 کے آئین کے تحت زیادہ تر جو لیجسلیشن کی گئی وہ آرڈیننسز کے ذریعے سے کی گئی۔ آج بھی پارلیمان کی موجودگی میں زیادہ تر لیجسلیشن جو ہے وہ آپ کی آرڈیننسز کے ذریعے سے کی جا رہی ہے، اور ابتدا میں جب حکومت آئی، اور یہ بائی ڈیزائن ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابتدا میں جب حکومت آئی تو وزیر اعظم صاحب کا میڈیا کے اندر بیان ریکارڈ کے اوپر ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر ٹھیک ہے سینٹ میں ہماری اکثریت نہیں ہے تو ہم آرڈیننس کے ذریعے سے قانون سازی کر لیں گے، بالکل قانون سازی کریں گے، اور وہی چیز آپ دیکھ رہے ہیں۔ پارلیمان آج ورچولی ریڈنڈنٹ ہو گیا ہے۔ پارلیمان ایک پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ ایک ڈیبیٹنگ باڈی ہے، لیکن اب تو وہ ڈیبیٹنگ باڈی کا بھی سٹیٹس پارلیمان سے لے لیا گیا ہے۔ تو یہ کیا اب جو 18ویں ترمیم کے ذریعے جو مقاصد آپ حاصل کرنا چاہتے تھے میاں صاحب، کیا اب ان مقاصد کے لیے ایک مزید ایسی ترمیم کی ضرورت ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں ملک جو ہے یا جمہوری نظام جو ہے وہ متحمل ہو سکتا ہے ایک ترمیم کا۔ جو اس وقت ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کو اور پاکستان کے آئین کو، 73 کے آئین کو عملی جامہ پہنایا جائے اور عملی طور پہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ تو آخر میں میاں صاحب یہ بتا دیں کہ کیا آپ کو کوئی تحفظات ہیں یا کوئی آپ کو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ 18ویں ترمیم پہ کچھ لو دو کے تحت جو پاکستان کے ایک پارلیمانی ہماری جمہوری تاریخ رہی ہے کہ اس پہ اپوزیشن کی کچھ جماعتیں جو ہیں وہ کچھ لو دو کرنے کے بعد ایک بار پھر 18ویں ترمیم میں بھی ترمیم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جس کی جڑیں عوام کے اندر ہیں یا جس کو تاریخ کا ادراک ہے وہ کسی قسم کی کوئی کمپرومائز 18ویں ترمیم پہ کرے گی، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے کانسٹیٹیوشنل اور ایڈمنسٹریٹو پہلو اپنی جگہ، لیکن 18ویں ترمیم کے جو پولیٹیکل پہلو ہیں ان کے ریمیفیکیشنز اور کانسیکوینسز اتنے خطرناک ہوں گے کہ وفاق جو ہے اس پہ کالے بادل جو ہے وہ چھا جائیں گے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی انکلوڈنگ دی گورنمنٹ ایسا ہوگا جو وہ یہ چاہے گا کہ وفاق کو جو ہے وہ کمزور کیا جائے۔ لیکن میاں صاحب وفاقی حکومت جو اس وقت ہے یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، چونکہ وہ اس وقت کی پارلیمان کا حصہ نہیں تھی 2010 میں جب آپ لوگوں نے یہ ترمیم کی تھی، تو اس لیے ان کا اس میں چونکہ انپٹ شامل نہیں ہے تو اس کا اس ترمیم کو اڈاپٹ کرنے کے حوالے سے بھی ایٹیٹیوڈ ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ انڈیفرنس ہے۔ دیکھیں، میں یہ نہیں سمجھتا، کیونکہ سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ نئی سیاسی جماعتیں آتی ہیں اور کئی دفعہ سیاسی جماعتیں موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ اس وقت پارلیمان کا حصہ نہیں ہوتی جب آئین میں کوئی ترمیم کی جائے۔ اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ جب وہ اقتدار میں آئیں یا پارلیمان کے اندر آئیں تو اگر ان کو کوئی اصولی اختلاف ہے تو وہ ضرور اس پہ بحث کریں یا بات کریں، لیکن اس پہ عمل درآمد روکنا یہ ایک غیر آئینی کام ہے، کیونکہ جب تک وہ آئین کے اندر ترمیم یا شک موجود ہے it is a part of the constitution and a violation of that will amount to a violation of the constitution.
جی بہت شکریہ میاں صاحب، یہ بہت اہم گفتگو آپ سے جاری تھی، لیکن ہمارے چونکہ پروگرام کا ٹائم کم ہے اس لیے ہم اس کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت کی پارلیمانی کمیٹی جس نے 18ویں ترمیم کو منظور کیا تھا، اس کے چیئرمین سینیٹر رضا ربانی صاحب کی آپ نے اہم گفتگو سنی، جو آج بھی اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کو درپیش تمام مسائل کا حل صرف 18ویں ترمیم پہ صحیح معنوں میں عمل درآمد میں ہی ہے۔ جیو پارلیمنٹ سے ارشد وحید چودھری کو، پروڈکشن ٹیم خلیق احمد اور محمد حمزہ کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔